السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اس سے پہلے تقریباً 5 ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں، جس میں پیپر کا تعارف، سوال نمبر 2 جو کہ اشعار پر مشتمل ہوتا ہے ان کی تشریحات کے لکھنے کا درست طریقہ، سوال نمبر 3 جو کہ اقتباسات کی تشریح پر مشتمل ہوتا ہے اس کو درست طریقے سے حل کرنے کا آپ کو طریقہ اس میں بتایا جا چکا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 جس میں نظموں کا مرکزی خیال یا پھر جز یا بن کی تشریح کا درست طریقہ کس طرح سے آپ تحریر کر سکتے ہیں بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 میں اسباق کے خلاصے یا سوالوں کے جواب اگر آپ تحریر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ یہ تمام ویڈیوز آپ کو میرے چینل کے اوپر مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ سوال نمبر 6 جو کہ آپ کے جدید پیٹرن کے مطابق آخری سوال ہوگا، اس کو کس طرح سے آپ نے حل کرنا ہے اس پر مشتمل ہے۔ چنانچہ ہم سبق نمبر 6 یعنی لیکچر نمبر 6 کی طرف آتے ہیں، جو کہ سوال نمبر 6 کی تشریح پر مشتمل ہے کہ آپ اس کا جواب کس طرح سے تحریر کریں گے۔ آج کے سبق میں جو ہم چیزیں سمجھیں گے یعنی ٹیبل آف کنٹینٹ وہ آپ کے سامنے موجود ہے، جو کہ 5 نکات پر مشتمل ہے۔ یہ 5 نکات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سوال کو حل کرنے سے پہلے ایک اہم بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو سوال نمبر 6 ہے، یہ سوال نمبر 6 آپ کے پرانے طریقے کے مطابق سوال نمبر 8 اور 9 کو مرج کر کے بنایا گیا ہے۔ چنانچہ اس میں نثر نگاروں کے نام بھی موجود ہوں گے اور شعراء اکرام کے نام بھی موجود ہوں گے۔ ان میں سے کسی ایک کی خصوصیات آپ نے تحریر کرنی ہوگی۔ چنانچہ اب ہم آتے ہیں ان 5 نکات کی طرف۔ اس سوال میں جدید انداز کے مطابق شخصیات کی کل تعداد 4 ہوگی، یعنی جن شخصیات کی خوبیاں اور خصوصیات آپ نے لکھنی ہوں گی ان کی تعداد کل 4 ہوگی۔ 4 اشخاص میں سے صرف ایک شخص کی خصوصیات کو درست طور پر آپ نے تحریر کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم تیسرے نمبر پہ اس ویڈیو میں سمجھیں گے کہ خصوصیات کو تحریر کرنے کا درست طریقہ کیا ہوتا ہے۔ پھر ان درست طریقوں میں سے اگر شعراء میں سے کسی کی خصوصیات لکھنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے لکھیں گے، اور ادباء میں سے کسی کی خصوصیات لکھنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے لکھیں گے، اور خصوصیات کو کس طرح سے آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس اختیار ہوگا مضمون کا، کہ اگر آپ مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو وہ مضمون لکھنے کے لیے کن بنیادی باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ سوال کس طرح سے آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ لے آتا ہوں کہ بورڈ کے اندر یہ سوال 20 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں آپ سے اس طرح سے پوچھا جائے گا کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شاعر یا نثر نگار کے کلام کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ آپ کے سامنے یہاں 4 نام ہیں، جن میں سے 2 ابتدائی نام شعراء کے ہیں اور آخر کے 2 نام جو ہیں وہ نثر نگاروں میں شامل ہیں۔ اس میں سے آپ میر تقی میر کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں، ان کی خصوصیات لکھ دیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی خصوصیات لکھنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ اپنے قلم سے طبع آزمائی کر سکتے ہیں، یا سر سید احمد خان صاحب کے اوپر آپ ان کی خصوصیات تحریر کرنا چاہتے ہیں تو صرف ان کی خصوصیات تحریر کر دیجئے، یا منشی پریم چند دھنپت رائے کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں تو ان کی خصوصیات پر بھی آپ خامہ فرسائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو خصوصیات اور ان کی ہیڈنگ اور ابتدائیہ اور ناقدین کی آراء یا مماثل اشعار آپ کو یاد نہیں ہوتے تو اس صورت میں آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ دیے گئے عنوان پر مضمون تحریر کر سکتے ہیں، پھر آپ کو خصوصیات تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دور حاضر میں طلباء کا تخلیقی کردار، یہ ایک مضمون دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مضمون ہو سکتے ہیں جو کہ عام روزمرہ کی روٹین سے متعلقہ ہو سکتے ہیں۔ خصوصیات کے لیے منتخب ادیب اور شعراء کون کون سے ہیں؟ ان میں سے جو شعراء اکرام ہیں ان کے نام میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلے نمبر پر ہیں خواجہ میر درد، دوسرے نمبر پر ہیں میر تقی میر، تیسرے نمبر پر ہیں خواجہ حیدر علی آتش، ان کے بعد چوتھے نمبر پر ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب، پانچویں نمبر پر ہیں حضرت موہانی، اور چھٹے نمبر پر ہیں احسان دانش۔ یہ وہ شعراء اکرام ہیں جن کے نام ہمیں بورڈ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ نے ان کے ناموں کا باقاعدہ اعلان کیا ہے، جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعراء کے جو 2 نام آئیں گے وہ 2 نام ان 6 ناموں میں سے کوئی
دو نام ہوں گے۔ یہ یاد رہے کہ سارے کے سارے وہ شعراء اکرام ہیں جو کہ غزل گو شعراء ہیں، ان میں نظم گو شعراء کے نام شامل نہیں ہیں۔ اس حصے کو اگر آپ شعراء میں سے کسی شاعر کی خصوصیات لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے اس کو حل کرنا پڑے گا، یہ والا جواب کیونکہ 20 نمبروں پر مشتمل ہوگا نئے پیٹرن کے مطابق، تو آپ نے یہ تفصیلی جواب کتنے حصوں میں تحریر کرنا ہوگا؟ یہ تفصیلی جواب آپ نے تحریر کرنا ہوگا 3 حصوں پر مشتمل، یعنی آپ کا جواب 3 حصوں پر مشتمل ہوگا، جو کہ تقریباً 5 سے 8 صفحات بھی بن سکتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ جا سکتے ہیں جب آپ کو 20 نمبر ملیں گے۔ تو آپ کا یہ جواب جو جن چیزوں پر مشتمل ہوگا وہ ابتدائیہ، خصوصیات اور ناقدین کی آراء ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ابتدائیہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ابتدائیہ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوگا، عمدہ تمہید کے ساتھ اپنے مضمون کا، اپنی بات کا آغاز کیا جائے گا۔ اسی تمہید میں آپ نے نثر نگار یا شاعر کا تعارف کرانا ہوگا کہ وہ کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے، اردو میں ان کا کیا مقام ہے، اور کسی ایک نقاد کی ان کے بارے میں جو رائے ہو وہ آپ نے تحریر کرنی ہوگی۔ یہ عموماً 1 سے 2 پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں آپ نے 8 سے 9 سطریں لکھنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے اس جواب کے دوسرے اور اہم ترین حصے کی طرف جاتے ہیں، جن میں خصوصیات آ جاتی ہیں۔ پہلے ہم یہ ریکمنڈ کیا کرتے تھے، یہ تجویز دیتے تھے کہ خصوصیات 10 سے 12 ہونی چاہیے، لیکن اس وقت نمبر 15 ہوا کرتے تھے، اب نمبر ہیں 20، 5 نمبر بڑھ گئے ہیں، تو ہم اب آپ کو یہ تجویز کریں گے کہ آپ خصوصیات کی تعداد بڑھا کر 12 سے 14 خصوصیات کر لیں، اور ان خصوصیات کی مناسب اشعار سے وضاحت بھی کی گئی ہو۔ یاد رہے اشعار اسی شاعر کے ہونے چاہیے جس شاعر کی خصوصیات آپ تحریر کر رہے ہیں۔ 14 خصوصیات کے لکھنے کے بعد اب آپ آ جائیں گے مضمون کے اپنے اس جواب کے آخری حصے کی طرف، جو کہ ناقدین کی آراء پر مشتمل ہوگا۔ یہاں 4 سے 5 مستند ناقدین کی آراء آپ نے تحریر کرنی ہوگی جو ان کے بارے میں انہوں نے رکھی ہوگی۔ اس کے بعد ادباء اکرام کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں، جو بورڈ کی طرف سے آپ کو نام دیے گئے ہیں کہ کون کون سے ادیب وہ ہیں جن کے نام آپ کے سوالیہ پرچے میں آ سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ نے ان کی طرز تحریر یا نثر نگاری کی خصوصیات تحریر کرنی ہوں گی۔ سر فہرست ان میں ہے سر سید احمد خان صاحب، جنہیں اردو کا موری سے اعلیٰ بھی سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ مصور فطرت خواجہ حسن نظامی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ منشی پریم چند دھنپت رائے ہیں۔ اس کے بعد احمد ندیم قاسمی ہیں، آغا اجر کاشمیری ہیں، اور امتیاز علی تاج ہیں، شوکت تھانوی اور ابن انشاء ہیں۔ یہ وہ ادیب ہیں جن کے ناموں کی فہرست ہمیں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کراچی کی جانب سے موصول ہوئی ہے، اور بورڈ نے کہا ہے کہ 11ویں جماعت کی جو نئی اردو کی درسی کتاب ہے اس میں سے یہ وہ حضرات ہیں نثر نگاروں میں سے جن کے بارے میں خصوصیات لکھنے کے لیے آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کے سامنے جو نام موجود ہیں وہ 8 نام ہیں، انہی میں سے 2 نام ہوں گے جو سوال نمبر 6 میں آپ کے سوالیہ پرچے میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نثر نگار یعنی ادیبوں کے حوالے سے خصوصیات تحریر کرنا چاہتے ہیں تو آپ خصوصیات تحریر کرنے کے لیے ان ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ کی جو خصوصیات ہیں یہ لکھنے پر یاد رہے آپ کو 20 نمبر ملیں گے، اور یہ تفصیلی جواب 3 حصوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ پہلا حصہ ابتدائیہ ہوگا، اس میں عمدہ تمہید سے آپ نے آغاز کرنا ہے، نثر نگار کا بہترین طریقے سے تعارف کرانا ہے، اور یہ جو حصہ ہوگا یہ تقریباً 8 سے 9 سطروں پر مشتمل ہوگا، اور 1 سے 2 پیراگراف میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم حصہ جو کہ دوسرا حصہ ہے وہ شروع ہوگا، جس میں آپ نے 12 سے 14 خصوصیات اور ان خصوصیات کی مناسب الفاظ میں وضاحت تحریر کرنی ہے۔ یاد رہے یہ جو 12 سے 14 خصوصیات ہوں گی انہیں آپ نے سب ہیڈنگ کے ذریعے یا ذیلی ہیڈنگ کے ذریعے سے بیان کرنا ہوگا، اور ہر ایک ہیڈنگ کو واضح کرنے کے لیے آپ نے 2 سے 4 لائنیں تحریر کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ کے جواب کا آخری حصہ شروع ہو جائے گا جو کہ ناقدین کی آراء پر مشتمل ہے۔ 4 سے 5 مستند ناقدین کی آراء آپ یہاں تحریر کر کے اپنے جواب کو
مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو خصوصیات یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کی ہیڈنگز، ان کا تعارف اور اسی طرح سے ناقدین کی آراء، اگر آپ کو یہ چیزیں مشکل لگتی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بورڈ نے آپ کے لیے ایک آپشن دیا ہے، ایک اختیار دیا ہے کہ اگر آپ یہ خصوصیات والا کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ مضمون نگاری کا جوہر دکھا سکتے ہیں۔ چنانچہ مضمون آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مضمون ہوتا ہے وہ 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہتا ہے اور مشتمل ہونا چاہیے، اور مضمون کن لوگوں کے لیے مناسب ہوتا ہے؟ جو کہ تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ہوں اور موضوع کے عنوان کے حوالے سے مناسب بنیادی معلومات ان کے پاس موجود ہوں۔ مضمون کہاں سے لیا جا سکتا ہے؟ مضمون کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کے ارد گرد ایوری ڈے سائنس یا کرنٹ افیئرز جو حالات حاضرہ ہیں ان سے متعلق ہوگا۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں مضمون تحریر کس طرح سے کیا جائے گا۔ اس کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ علم ہو کہ مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں: تمہید، نفس مضمون اور نتیجہ۔ تمہید میں آپ نے بتانا ہوتا ہے مضمون کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے جو بنیادی قسم کی معلومات ہوتی ہیں وہ دینی ہوتی ہیں۔ نفس مضمون میں آپ نے اس مضمون کے حوالے سے دلیل، حوالے، تشریح کو مناسب توضیح اور ترتیب سے بیان کرنا ہوتا ہے، اور نتیجہ جو نکالتے ہیں وہ مناسب طریقے سے پورے کی پوری بحث کا خلاصے کی صورت میں تحریر کرتے ہیں۔ اب مضمون کتنی طرح کے ہو سکتے ہیں؟ بیانیہ بھی ہو سکتا ہے، فکریہ بھی ہو سکتا ہے، تعریفیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اگر نثر نگار یا شعراء کی خصوصیات تحریر کرنے کی طرف مائل نہ ہوں تو آپ کے لیے یہ والا حصہ مفید ثابت ہو سکتا ہے، اور آپ 20 کے 20 نمبر حاصل کرنے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نیکیاں اور بھلائیاں تقسیم کرنی چاہیے، آپ کی اپنی زندگی میں بھی بھلائیاں آئیں گی۔ اور ہماری یہ سیریز کیونکہ ابھی چل رہی ہے، مستقل جاری ہے، لہٰذا ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مسلسل موصول ہوتی رہیں، اس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کرنا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے آپ ہماری تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔